السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لیسن کے لیے بےتاب ہو رہی ہوں گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو انفارم کیا گیا تھا کہ جمعرات کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے کچھ اپنی وجوہات بتائیں کہ ہم لوگ بیزی ہیں اور جمعرات کو ہم ٹیسٹ نہیں دے سکتے، تو اس کو ہم نے بھی ڈیلے کر دیا۔ اور بس اسی کش میں کل لیسن کی بھی چھٹی ہو گئی، اور آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ فرائیڈے ہم آن کریں گے، تو اسی بات کے پیش نظر آج آپ لوگوں کا لیسن دیا جا رہا ہے اور ہم نے فرائیڈے آن کر لیا ہے کل چھٹی ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں نے لیسن سنانے میں سستی نہیں کرنی، لیسن لازمی سنانا ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ العزیز جلد ہی جلد لینے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے کہ سوموار منگل کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا، تو آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کر لینی ہے۔ کوئی پھر کسی کی ریزن قابل قبول نہیں ہوگی کہ یہ مصروفیت ہے یا ایسے ہے یا ایسے ہے۔ تو جتنی بھی جلدی آپ لوگ ٹیسٹ دیں تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ابھی آپ نیا لیسن 4 پارہ پڑھ چکے ہیں، تو ٹیسٹ دینا آپ کو آسان ہوگا۔ تو آئیے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 43 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 41 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن دی جائے گی، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 42 سے سٹارٹ کریں گے، اور 42 اور 43 آیہ مبارکہ کی تفسیر کریں گے۔ لیکن 43 آیہ مبارکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی تفسیر کافی لینتھی ہے، تو اس کو ہم 2 سٹیپ میں پڑھیں گے۔ تو اس لیے آج سٹیپ 1 پڑھیں گے، تو پھر کل سٹیپ 2 میں آپ کو اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ٹرانسلیشن: علم تارا، کیا نہیں دیکھا اپنے طرف ان لوگوں کی اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، یہ کہ بھٹکا دیں تم کو رستے سے، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہود ہوئے وہ بدل ڈالتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، اور سنو نہ سنوائے جاؤ، وراعنا لیا بألسنتہم، اور ورڈ رائنا کہتے ہیں زبان کو پیچ دے کر، وطعنا فی الدین، اور طعن کرتے ہیں دین میں، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، قالوا، وہ کہتے، سمعنا، سن لیا ہم نے، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا، اور سنو اور دیکھو، لکان خیرا لہم، البتہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، واقوم، اور بہت سیدھی بات، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اور لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے،
فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت ہی کم۔ تفسیر آیت مبارکہ 42۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں اور پیغمبر کے نافرمان، کاش کے زمین کو برابر کر دی جائے اور اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ آیت مبارکہ 41 میں ہم لوگوں نے جیسا کہ پڑھا کہ اللہ رب العزت قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اس دن تمام امتیں، تمام اگلے پچھلے، تمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادھر حاضر کیا جائے گا، سب ادھر میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ اور پھر جو صورتحال ہے وہ ساری ہم نے اس دن پڑھی کہ جب ان کو کہا جائے گا یعنی کہ پیغمبر اپنی اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، پھر امت محمدیہ کو بھی بطور گواہ پیش کیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سب پہ گواہ پیش کیا جائے گا۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس دن کا یہ حال دیکھ کر، اس دن کا یہ منظر دیکھ کر جو کافر ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ کیا آرزو کریں گے کہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نافرمان کی کاش کے ان پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی کہ ان کو زمین کے اندر دنسا کر ملیہ میٹ کر دیا جائے کہ کچھ ان کے سامنے نظر نہ آئے، نہ ان کے کان کچھ سنائی دیں اور نہ ان کی آنکھیں کچھ دیکھیں۔ اس دن کا منظر ہی اتنا ہولناک ہوگا۔ اور یاد رہے کہ سننے کو ہم سنتے ہیں کہ میدان محشر اور جن کے حشر کا دن، لیکن اس کی جو طوالت ہے، اس کی جو ہولناکیاں ہیں شاید ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جو 50,000 سال کا دن ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ معارج میں بھی فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کہ ہم لوگ روز روز دنیا کا رونا روتے رہتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اور اسپیشلی جب ہم دین کے راستے پہ نکلتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو بہت بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن انسان اس دن کو بھی یاد رکھے کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور یہ دنیا کی جو زندگی کو ہم پہاڑ جیسی سمجھتے ہیں اور دنیا کی مشکلات کو ہی سب سے بڑا سمجھ لیتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں، ان ہولناکیوں کو بھی، کہ جب انسان کھلے میدان میں ہوگا اور سورج جو آج ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر رہے، کہیں پنکھوں کے نیچے، کہیں آرام دہ اپنے بیڈ رومز میں، کہیں ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی گرمی کا رونا رو رہے ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ کا رونا روتے ہیں، کبھی کچھ، تو وہ دن کہ جب سورج سوا نیزے پہ آئے گا اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور کچھ ایسے خوش قسمت ہوں گے کہ جو اللہ رب العزت کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے، آمین آمین۔ اور جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے لوگ ہیں، وہ مشہور و معروف جو حدیث ہے وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، لیکن اگر ساری روایات کو ملایا جائے تو 40 سے اوپر ہی بنتی ہے ان کی تعداد۔ تو جو ان کے اندر یعنی کہ خصلتیں ہوں گی، جو ان کی خوبیاں ہوں گی، ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا وہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں، کیا ہم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر وہ خوبیاں اپنے اندر پانے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ بہت چھوٹی ہے لیکن بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، بہت اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے۔ اسی قسم کی آیت مبارکہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے مقامات پہ پائی جاتی ہیں، جس طرح کہ ہم نے کہیں پڑھا کہ اس دن انسان آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو، یا پھر اس کا جو قرین ہے اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو۔ پھر ایک اور مقام پہ کیا فرمایا کہ اس دن کافر لوگ کیا آرزو کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا، مجھے میرے نامہ اعمال دکھائے ہی نہ جاتے، میرا نہ حساب ہوتا، نہ کوئی سوال جواب ہوتا، نہ جزا سزا ہوتی۔ حالانکہ اس دن یہ آرزو کرنا، یہ تمنائیں کرنا بیکار ہے، کیونکہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج ہی انسان کو
اس قسم کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ اے ابوبکر جنت کے تمام دروازے آپ کو آوازیں دیں گے، یعنی کہ تمام دروازوں میں سے آپ کا داخلہ نصیب ہوگا آپ کو، تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے پریشان ہوتے اور اپنی زبان کو اکثر اوقات کھینچ کر تو اپنا محاسبہ کرتے کہ اے زبان تو ہی مجھے تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور کبھی درخت کو دیکھ کر کہتے کہ کاش میں یہ درخت ہی ہوتا، کہ جس طرح ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ایسے ہی اگتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انسان جڑی بوٹیوں کی طرح ہو، وہ خود ہی ختم ہو جائے، نہ ان کا کوئی حساب کتاب ہو۔ تو دنیا پہ انسان کو اس طرح کی آرزو کرنی چاہیے تاکہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اس طرح کی آرزو کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس دن کیا کہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش کے زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے۔ جس طرح کہ دنیا پہ بھی اگر انسان کسی شرمندگی کا سامنا اٹھاتا ہے تو اس وقت کیا کہتا ہے کہ کہیں میں ایسی جگہ پہ چھپ جاؤں کہ کسی کو نظر نہ آؤں۔ جس طرح کہ لوط علیہ السلام نے بھی بہت پریشان ہوئے تو کیا کہا کہ کاش کوئی ایسا قلعہ ہوتا کہ جہاں میں پناہ لے لیتا، تم لوگوں نے اتنا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کیا ہے، تو کاش کسی قلعے میں پناہ لے لیتا۔ تو آج تو وقت ہے انسان گناہ کرتے وقت یہ سوچے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو میں کہیں چھپ نہیں سکتا، وہ ذات جو ہمیشہ میرے اوپر ہے، جو مجھے واچ کر رہی ہے، میری ہر جو چھوٹی چھوٹی ہر حرکت کو واچ کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ کسی بات کو چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ جو بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے سب کچھ لکھتے جاتے ہیں۔ یا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اسی وقت جو تیار نگران ہے وہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، اور صرف انسان کے الفاظ ہی نوٹ نہیں ہو رہے بلکہ انسان کی ہر حرکت بھی نوٹ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی کو اشارہ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، جو انسان کی ان کے باڈی لینگویج ہے وہ بھی شمار ہو رہی ہے، تو کل انسان کو کھول کر دکھا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے، نہ تو اپنے نامہ اعمال میں سے کچھ چھپا سکیں گے اور نہ جو ان کے اس وقت کے بول ہوں گے میدان محشر کے، جو کچھ ان کے مکالمے آپس میں ہوں گے، کسی قسم کی کوئی بھی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ جس طرح کہ قرآن کے اور مقامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے، کچھ کہیں گے کہ ہم تو بالکل ایک گھڑی ہی دن میں رہے، کچھ کہیں گے کہ ہم دن کا ایک حصہ رہے۔ جو سب سے عقل مند ہوش مند ہوگا وہ کیا کہے گا کہ ہم تو صرف 10 دن ہی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اتنی انسان کو پہاڑ جیسی زندگی لگتی ہے اس وقت اتنی تھوڑی محسوس ہوگی کہ بس دنیا پہ آئے اور چل دیے۔ اس آیت پہ جتنی بھی بات کی جائے تو کم ہے، مزید آگے چلتے ہیں۔ ہم سب کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کچھ اور اہم احکامات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور جو یا ایھا الذین آمنوا کا ورڈ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ پہلے بھی آپ کو بارہا بتایا چکا کہ جب یہ ورڈ آ جائے تو گویا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان احکامات کو سمجھا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس وقت رک کر دیکھا کریں، تدبر کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب اگر دیکھیں کہ اگر ہم جسٹ لا تقربوا الصلاۃ کا ورڈ لے لیں تو پھر کیا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، گویا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اس لیے جو علم ہے وہ مکمل لینا چاہیے۔ اگر ہم ادھورا علم لے لیں گے تو پھر کیا ہے کہ گھاٹے میں رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم خوب سمجھ لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یعنی کہ جو نماز میں ادا کر رہے ہو، جو بول رہے ہو تو وہ اچھی طرح سمجھ لو، یعنی کہ اس کے ترجمے، اس کے مفہوم کو سمجھ لو، تو پھر نماز کو ادا کرو۔ ادھر اگرچہ نشے کی بات ہو رہی ہے
لیکن انسان پہ اگر نیند کا غلبہ ہے تو اس وقت بھی انسان کو تھوڑی سی نیند لے لینی چاہیے، یا پھر جب انسان مکمل ہوش و حواس میں ہو تو اس وقت نماز ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ نماز ادا کر رہا ہے، کچھ اور بول رہا ہے لیکن منہ سے کچھ اور الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ادھر بہت ہی اہم بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، کہ اسلام نے انسان کو آہستہ آہستہ قائل کیا، ایک ہی دفعہ بہت بڑی پابندی نہیں لگائی کہ انسان دل چھوڑ کر بیٹھ جائے اور عمل کرنے سے رہ جائے۔ جس طرح کہ ہم نے دوسرے پارے کے لاسٹ پہ پڑھا کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہ ان دونوں کے گناہ بہت بڑے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن یاد رہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کے جو گناہ ہیں وہ فائدے سے کہیں بڑے ہیں۔ یعنی کہ ادھر شراب کو مطلقاً حرام نہیں کیا گیا تھا، البتہ اس کی جو خباثت تھی، اس کی جو برائیاں تھیں وہ بتا دی گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر اس مقام پہ جب ایک واقعہ پیش آیا تو اس وقت کہا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اگرچہ ادھر میں جو واقعہ تھا وہ شراب کے حوالے سے تھا، لیکن ہر وہ چیز جو نشہ چھوڑے وہ انسان پہ حرام ہے۔ اور آپ لوگ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر دوبارہ سے دیکھیے گا، سورہ بقرہ آیہ مبارکہ 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو جب آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اس میں امام ترمذی تفسیر القرآن میں یہ حدیث لائے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے ایک دعوت تیار کی، ایک دعوت یعنی کی، اور اس میں کھانے کا اہتمام کیا اور ہمیں بلایا دعوت پہ، اور اس وقت ہمیں شراب بھی پیش کی، کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی تو شراب عام چلتی تھی ان کے معاشرے میں۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اگر شراب حرام ہوگی تو پھر بھی صحابہ کرام استعمال کریں، ایسا نہیں، بلکہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو منادی کرنے والے بتاتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ منادی کر کے واپس آئے تو مدینہ کی گلیوں میں بازاروں میں ایسے شراب بہہ رہی تھی، ہر طرف شراب ہی شراب تھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے جو شراب کے برتن تھے وہ بھی توڑ دیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے بھی دیکھیں اطاعت کا یہ عالم کہ جو ان کے منہ کو لگی ہوئی تھی شراب، یعنی کہ منہ کے ساتھ برتن لگے تھے، انہوں نے وہ بھی اسی وقت اپنے منہ سے الگ کر لیے۔ ایسا نہیں کہا کہ چلو اب اتنے پیسے لگائے ہیں، اتنی مہنگی خریدی ہے، آج تو پی لیتے ہیں اور نیکسٹ ایوائڈ کر لیں گے، ایسا نہیں، اسی وقت اپنے منہ سے الگ کی اور اس کو انڈیل دیا کہ اب حرام ہو گئی ہے تو اب ہمیں اس کا پینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو کیا ہمارا یہ حال ہے کہ ادھر فرمان میں رسول ہو اور ادھر ہماری گردنیں جھکی ہوں؟ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی اطاعت نصیب کر دے، آمین آمین۔ مزید وہ واقعہ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جب دعوت پہ بلایا، شراب بھی پیش کی، ہم لوگوں نے شراب بھی پی، تو شراب کی جو مستی تھی، جو اس کا نشہ تھا وہ ہمارے اوپر سوار تھا۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ الکافرون انہوں نے تلاوت کی، اور سورۃ الکافرون کے الفاظ کیا بیان کیے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن نیکسٹ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ بہت ہی ان کے شرکی الفاظ کہ ہم عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کہنا تو یوں تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن الفاظ نشے کی وجہ سے بالکل الٹ ادا کر دیے۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی کہ جب تم نے شراب پی ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اچھی طرح سمجھ لو، جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اور یہ الفاظ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اگرچہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئے لیکن ہمیں بھی اس میں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم لوگ سال ہر سال سے نماز ادا کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس کے ترجمے، اس کے مفہوم کا پتہ ہے؟ کیا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ان الفاظ کی وجہ سے خشوع و خضوع آتا ہے؟ لیکن اگر ہم اس کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو جانتے ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں کیا پتا کہ ہم لوگ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے نماز کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو
دیکھنا ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے، اور گھر میں سے کسی کو یہ الفاظ یعنی کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ ایک مرتبہ مکمل سمجھانا ہے یا پھر ان سے خود سننا ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ اور پھر اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہوگا اپنی نمازوں کا کہ کیا ہماری نمازیں درست ہیں، جس طرح سنت مطہرہ کے مطابق ہماری نمازیں ٹھیک ہیں، اور اس کے لیے آپ لوگ نماز نبوی سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے سبق میں بتانا ہے کہ ہم نے یہ فلاں کو نماز سکھائی تھی یا کسی کی نماز سنی تھی اور اپنا جائزہ بھی لیا تھا۔ اور آج جمعہ ہے تو جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے سورۃ الکہف فجر کے بعد پڑھ لی ہے تو الحمدللہ، اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو مغرب سے پہلے پڑھ لیجئے گا۔ اور ایک اور بات کہ عموماً ہم لوگ جمعۃ المبارک کہتے ہیں، اگر تو آپ ایک الفاظ کی حد تک کہہ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اسپیشلی دوسروں کو جمعہ کی مبارکباد دیتے ہیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے محدثین کے نزدیک اس طرح جمعہ کی مبارک دینا ایک بدعت میں ہے، کیونکہ اس طرح پھر انسان بڑھتا بہت آگے چلا جاتا ہے، پھر ہر چیز کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مبارک دینے لگ جاتا ہے۔ تو ویسے بھی دیکھیں کہ وہی کام کرنا چاہیے جو سنت مطہرہ سے ملے۔ نبی اسلام سے ایسا کچھ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو جمعہ کی مبارک دی ہو یا اس پہ بہت اہتمام کیا ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ فرائض کے بارے میں تو ہم نہ جانیں یا اس پہ عمل پیرا نہ ہوں، لیکن جو جمعہ کی مبارک ہے وہ ایک پتہ نہیں فرض کے درجے پہ ایک دوسرے کو میسیج فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، پوسٹیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سراسر سنت سے ہٹی ہوئی چیز ہے، ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔